بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوة المصابیح جلد اول، حدیث نمبر 1151۔ باب دو مرتبہ نماز پڑھنے والے آدمی کا بیان۔ حوالہ الدارقطنی و البیھقی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کرتے، پھر اپنی قوم کے پاس جاتے اور انہیں نماز عشاء پڑھاتے، اور یہ بعد والی نماز ان کے لیے نفل ہوتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوة المصابیح جلد دوم، حدیث نمبر 4068۔ باب شکار اور حلال جانوروں کا بیان۔ حوالہ مسلم شریف۔ حضرت ابو سلبہ حشنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو 3 روز بعد اپنا شکار پاتا ہے فرمایا، اگر وہ بدبودار نہیں ہوا تو اسے کھا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوة المصابیح جلد دوم، حدیث نمبر 2884۔ باب بے سلم اور رہن کا بیان۔ حوالہ بخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک مدت کے لیے غلہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لوہے کی ذرہ اس کے پاس گروی رکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوة المصابیح جلد اول، حدیث نمبر 1942۔ باب بہترین صدقہ کا بیان۔ حوالہ مالک و نسائی، ترمذی و ابو داؤد۔ حضرت ام وجید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوالی کو کچھ دے کر واپس کیا کرو، خواہ کوئی جلی ہوئی کھری ہو۔ مالک، نسائی اور امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے اس معنی میں روایت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوة المصابیح جلد اول، حدیث نمبر 1007۔ باب دوران نماز ناجائز اور مباح اعمال کا بیان۔ حوالہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کا دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنی ناک پکڑ کر وہاں سے باہر نکل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوة المصابیح جلد اول، حدیث نمبر 80۔ باب تقدیر پر ایمان لانے کا بیان۔ حوالہ مسلم شریف۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز حتیٰ کہ عجز و دانائی تقدیر کے مطابق ہے۔